اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ عزیز مہربان واسطے سورہ فاتحہ شریف جنہ واسطے مجلس آزاد انعقاد کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مرحوم مغفور نو مزید درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ اس ذکر پاک دے صدقے نال خصوصاً بالخصوص حضرت امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال اور آج جڑی رات گزری شب معراج دے صدقے نال خالق کائنات تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، چونکہ شب معراج گزری اور آج لوکی معراج دے متعلق لوگاں دے ذہن اس ویلے آنے کہ آج معراج شریف دے دن جڑا کل دن گزرے ہے، یعنی گویا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے متعلق وہ تے سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن معراج نو سارے لوگ جانتے۔ سارے لوگاں دے ذہن شب معراج بھی ایسی جڑی گزری ہے اور رات معراج دا ذکر بھی کیتا گیا۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ رات ہے جس رات دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ درج فرمایا۔ جس شاید قرآن چ ذکر ہوئے اس ہدایت واسطے ہوتی ہے۔ انبیاء دے تذکرے قرآن چ نے ہدایت واسطے، قیامت دا ذکر قرآن میں ہدایت واسطے۔ اگر معراج دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے تو یقیناً ساری ہدایت واسطے کیتا ہے۔ قرآن صرف مزے لین دا نام نہیں، ہدایت لین دا۔ قرآن میں پڑھنا لیکن ایڈے مزے نال نہیں پڑھتا جڑے مزے نال قاری پڑھتا ہے۔ قاری انہوں خوبصورت انداز نال پڑھتا ہے، اچھے انداز نال پڑھتا ہے اور بہت اچھا ہے۔ اور جڑے قاری انہوں پڑھ کے انعام لیندے نے وہ قرآن پڑھن دا انعام نہیں لیندے، وہ اپنے سر دا انعام لیندے نے، وہ اپنے راگ دا انعام لیندے نے۔ ان خوبصورت سنوار کے پڑھن دا انعام لیندے نے، سنوار کے پڑھن دا انعام لوگ لیندے نے اس قرآن نو۔ ورنہ قرآن میں بھی روز پڑھنا، مینوں نہیں کسی کو 2 روپئے اس گل دے دیتے کہ تو بڑا قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں بھی پڑھنا، لیکن جہاں سنوار کے پڑھتا ہے نا، سنوار کے وہ الحان نال پڑھتا ہے، آواز نال پڑھتا ہے۔ وہ ایک آیت نو ایک واری 2-3 دفعہ پڑھتا ہے، پھر ایک آیت نو پوری ایک ساچ پڑھتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نو سنوار کے پڑھن دا انعام ملتا ہے، قرآن نو سنوار کے پڑھن دا انعام ملتا ہے۔ قرآن نو سنوار کے پڑھیے تو بندے انعام دیندے نے، قصیدہ سنوار کے پڑھیے تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، انہوں بغض علی آتے ہیں۔ قرآن بھی سنوار کے پڑھنا چاہیے ہے، نعت بھی سنوار کے پڑھنا چاہیے ہے، اور قصیدے بھی سنوار کے پڑھنا چاہیے ہے، نوحے بھی سنوار کے پڑھنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، میں جی میں پڑھ سکنا میں ہوں پڑھنا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل پہلی آیت مجیدہ معراج دا تذکرہ کرنا چاہنا ماحول دے مطابق، خالق ایک مذہبی موسم دے مطابق۔ خالق فرمانے سبحان اللذی 6 سوالاں دے جواب نے جڑے ایک آیت چوں مل جاندے نے۔ پہلا سوال ہے کون لے گیا، دوسرا سوال ہے کنوں لے گیا، تیسرا سوال ہے کدوں لے گیا، چوتھا سوال ہے کتھوں لے گیا، پنجواں سوال ہے کتھے لے گیا، تو 6واں سوال ہے کیوں لے گیا۔ یہ 6 سوال کیتے جا سکتے ہیں جڑے ممکنہ سوالات نے یہی کیتے جا سکتے ہیں کہ معراج تے کون لے گیا۔ اللہ نے اس ترتیب نال، جس ترتیب نال میں سوالات کیتے ہیں، اس ترتیب نال خالق کائنات فرماندن سبحان اللذی اسرا، بے عیب ہے جو لے گیا، سبحان ہے جو لے گیا، کمال ہے جو لے گیا، سبحان ہے جو لے گیا۔ یہ دا مطلب ہے پہلے لفظہ نہیں در چھڑیا ہے، جدو لے جان والا اتنا بے عیب ہے، جان والا کتنا بے عیب ہے۔ خالق کائنات فرماندے سبحان اللذی اسرا، وہ لے گیا۔ ہوں یہ تے یہ سوال کوئی نہ کرے کہ وہ کیویں گئے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ وہ گئے تو پھر پیغمبر دا کسی کو جواب دیندے میں کیویں گیا۔ اگر پیغمبر فرماندے میں گیا تو پھر لوگ پوچھتے کہ آپ کیسے گئے۔
اللہ فرماتا انہوں نے نہیں پوچھنا سبحان اللہ سی اسرا ہم لے گئے ہیں اللہ لے گیا ہے، یہ مطلب ہے جنہیں پوچھنا ہے وہ میرے کو پوچھو کہ میں کہ میں لے گیا۔ سبحان اللہ سی اسرا بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی، کسے لے گئی؟ بی عبدی ہی، نال فیصلے مکدے جانا چاہیے نے، دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ بی عبدی ہی، عبدی ہی دا جتھے ترجمہ ہویا ہے بندہ ہی ہویا ہے، بی عبدی ہی اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ ہن خواب والی گل نہ کریں عبد کو لے گیا، سبحان اللہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ ہن روح والی گل بھی کوئی نہ کرے، وہ بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ کدوں لے گیا؟ لیلن، راتوں رات لے گیا، رات سی جدوں لے گیا۔ خالق فرمایا سبحان لے گیا، اپنے بندے نو لے گیا تے راتوں رات لے گیا۔ کتھوں؟ من المسجد الحرامی، قرآن کہہ رہا مسجد حرام سے لے گیا، بیت اللہ سے لے گیا، کعبہ شریف سے لے گیا۔ میرا خیال ہے ان کسی روایات پہن دی لوڑ نہیں، کدے کروں گئے نے تے کدے کروں گئے نے۔ میرا خیال ہے جدو اللہ فرما رہے ہیں من المسجد الحرام، میرا خیال قرآن تو بعد بحث نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن وہ کمال ہے قبلہ جڑا بحثہ مکا دینا۔ تاریخ نو سدھیا کرنا ہوئے تو قرآن پڑھی دا ہے، قرآن نو سدھیا کرنے واسطے تاریخ نہیں پڑھی دا۔ قبلہ قرآن لا رہ پہ، قرآن شک و شبہ کوئی نہیں۔ تاریخ سدھی کرنی ہے تو کر لو اس قرآن دے ذریعے، یہ تو کل بھی لا ریب سی، آج بھی لا ریب ہے۔ یہ لا ریب کتاب کہہ رہی ہے من المسجد الحرامی، وہ لے گیا مسجد حرام سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی زمین تے منو تاں بھی اقصی ہے، آسمان تے منو تاں بھی اقصی ہے۔ میں انہاں روڑیاں چ کدی نہیں پیا۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے مسجد چوں مسجد چ گئے نے، مسجد حرام چوں مسجد اقصی تک گئے نے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ پہ ہم لے گئے بارکنا حولہ، جہاں برکتوں کا ماحول تھا، جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں، بے برکتی نہیں تھی، بس برکتیں ہی برکتیں بکھری ہوئی تھیں جہاں ہم لے گئے۔ پھر آخری سوال ہے، یہ تی آج مجلس ہے، یہ سوال سواب کرنا جی۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، ہم اسے لے گئے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مولا تعالیٰ جزا دے دے، ہم اپنے پیغمبر کو لے گئے تاکہ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے اس کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ مطلب طے ہو گیا قرآن چوں کہ پیغمبر اعظم اللہ نو ویکھن نہیں گئے، اللہ دیاں نشانیاں نو ویکھن۔ مہربانی، شکریہ۔ دوسری آیت مجیدہ، میرا خیال ہے کہ دوسری آیت مجیدہ بھی پڑھ لینا۔ یہ سورہ مبارکہ نجم ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی، دیکھنے والے نے جسے دیکھا آنکھ نہ بڑھ گئی نہ گھٹ گئی۔ ساڑھی آنکھ روز کدی بڑھ جاندی ہے کدی گھٹ جاندی ہے، کدی کچھ نہیں بہندی تو کدی بڑا کچھ ویکھن لگ پئی۔ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، اس کی آنکھ نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا، نہ حد سے بڑھ گئی نہ گھٹ گئی۔ وہ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتا، وہ جو دیکھتا ہے ٹھیک دیکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ نے ٹھیک ٹھیک دیکھا۔ کیا؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دو لفظ آئے نے، ایک آیات آیا ایک رب آیا۔ وہ رب بھی بچ آ چکا ہے۔ لقد راہ ویکھن نو آندے نے جی، رویت ویکھن نو آندے نے۔ اور رویت حلال کمیٹی نہیں، رویت آਉਂدا نے وچ رویت حلال کمیٹی، حلال چن نو آندے نے، رویت ویکھن نو آندے نے۔ تہاڈا کی خیال ہے کمیٹی چن ٹوندی ہے؟ وہ یار ویندی ہے۔ رویت حلال کمیٹی چاند دیکھنے والی کمیٹی، راہ دا معنی دیکھنا۔ اللہ فرماتا ہے لقد راہ، پس تحقیق اس نے دیکھا، اس نے دیکھا کیا؟ من آیاتی رب الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ پاہمیں بڑی ہے بیکھی پھر بھی نشانی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایتھے میں ایک گل کرتا ہوں نسا، ایک مولوی صاحب نے کاٹا مار کے نا میری تصویر تے نال بیان جاری کیتا ہے۔ وہ سکھیا بھی یہ بندے بھی جاہل نے جڑے کو دعات دیندے نے تے مولوی بھی جاہل ہے، دیکھو انہیں گل کی کیتی، کاٹا مار کے نا باقاعدہ تے انہاں جاری بیان کیتا ہے۔ میں وہ چاکیا سی
کہ میں ہمیشہ تمہیں پتہ ہے سنت دوستوں کا خیال رکھا ہمیشہ بچ کو بیٹھا ہوئے پاوے نہ بیٹھا ہو تاں بھی میں خیال رکھنا میں کہ اہل سنت دوستوں واسطے ساڈا بیان اینا ہی ہے کہ پیغمبر نے رب کو نہیں دیکھا رب کی نشانیوں کو دیکھا بس اگلی گل یہ کہ انہوں نے علماء دسن گے کہ وہ کی نشانیاں سن کنوں ویکھیا نہیں پوچھ لو اپنے علماء کو بہرحال رب نہیں سی بھائی جنوں نبی ویکھیا اور رب معراج جنوں حضور نے ویکھیا اور رب نہیں سی میں ہمیشہ آکھیا قبلہ کہ اہل سنت دوستاں تک ساڈا اینا ہی پیغام ہے ادوں اگے اسی کچھ آکھیے نا او ویکھیا تے او ویکھیا انہاں کہنا ویکھو گئے جے نا پھر اودے ہی میرا خیال ہے کہ سانوں کیڑی لوڑ پے گئی تے اسی دسی انہاں او ویکھیا تے او ویکھیا ایک گل پکی ہے رب نہیں ویکھیا اساں قرآن چک چک کے آکھیا کہ رب نہیں ویکھیا قرآن آندا ہے رب نو نہیں ویکھیا او میں ایک بیان کر بیٹھا میں کہ یار تسی ہر جمعے چاہندے ہو نے رب نو ویکھیا ہے رب نو تو آندے تو مشرک اسی ہو گئے کمال یار اسی دعانے ہیں جو پیغمبر نے ویکھیا ہے اس مولوی نے اپنی کتاباں بھی نہیں پڑھیاں چلو بھائی جی پڑھ لینے تواڈے آکھے پڑھ لینے ہو سکتا نہ پڑھی ہوئے تسی پڑھا دیو بہت اچھی گل ہے پہلا انہیں اعتراض میرے تے یہ کیتا ہے اس آکھیا لقد را من آیات رب الکبریٰ ہن ثابت کرن لگے نے کہ وہ رب ہی سی اور کچھ نہیں سی تو انہوں پتہ ہے جدے اندر بغض علی آؤں نا سب تو پہلا ہوتا دماغ ضائع ہو میں تو پکی گلتا ہوں مینوں دسن لگے نے کہ اصل چ رب نو ویکھیا سی اور کچھ نہیں سی ہن مینوں اعتراض کی کردے فرماندے نے کہ لقد را من آیات رب الکبریٰ بڑا انہوں نے وزن پایا انہوں نے کہا لفظ قرآن چ اس نے اپنے رب کی آیات کو دیکھا انہوں نے کہا اس مولوی آکھیا نشانی کو دیکھا حالانکہ وہ نشانی نہیں تھی نشانیاں تھیں نشانی نہیں تھی نشانیاں تھیں تو سا نشاندہی کیتی ہے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا یہ مطلب ہے جنوں ویکھیا نے کدھر میں آکھ دیتا کہ نشانی کو دیکھا اس کیا وہ نشانی نہیں سی نشانیاں سن آیت نہیں سی آیات سی آیت ایک ہوندی ہے آیات زیادہ ہوندی ہیں جدوں قرآن کہہ رہا کہ آیات رب الکبریٰ زیادہ سن جنوں ویکھیا وہ زیادہ سن میں کیا باوری پٹھا ہی پھسے ہیں یا ہن تو یا کیا زیادہ سن یہ مطلب ہے جے ایک تو زیادہ سن اللہ تے بالکل نہیں سی نا پھر بھائی مولا کائنات میں جزائے خیر یہ یار ایک نہیں سی شکریہ یار یہ زیادہ سن یہ آیات سن تے پھر زیادہ سن تے اللہ کل بھی ایک سی تے اللہ آج بھی ایک ہے اسی اس گل دا انکار کدی نہیں کرتے جڑی اکھ مصطفیٰ دی ہے اللہ ایسی اکھ بنائی کوئی خدا دی قسم ہو وکھانا چاہے تے اپنی ذات نو وکھا سکتا ہے لیکن اسی آنے ہیں کہ یہ ایسا ہے نہیں اصل دیکھنے کے لیے کسی کا ایک طرف ہونا ضروری ہے اور جو ایک طرف ہو جائے وہ محدود ہو جاتا ہے اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا مولا تو انہوں جزائے خیر دے جڑے اندر نے سونے نو ویکھیا تے سونے آکھیا آ کے میں نو ویکھ لے پہلی گل تے اے وے کہ سونے نو جے ویکھن گئے نے سبحان اللہ زی اسرا بی عبدی ہی اللہ لے گیا اللہ اندر میں انہوں نشانیاں بکھان واسطے سدیا اللہ خود فرماندے نے میں سدیا اس واسطے وے تاکہ ساڈیاں نشانیاں چوں کچھ نشانیاں ویکھ جان اے قرآن ہے جی اے سورہ مبارکہ کاف ہے جی اللہ فرماندہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آ جڑے بندے ہو نا میں نو دور نہ سمجھا جے میں تو اڈی شاہ رگ دے بھی قریباں شاہ رگ دے بھی قریباں وہ اسی ککھ نہیں تے ساڑے تو اینا نیڑے میں تے پیغمبر تو ایڈا دور ہو گیا سی کمال بھائی اسی کسے کم دے نہیں ساڑے ایڈا نیڑے میں تے پیغمبر نو ایڈی دور لے گیا لو جناب پہلے یہ مطلب ہے کہ وہ آپ پھسے نے بڑا پیڑا اگوں فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کتاباں چ لکھا ہے ویسے وہ بخاری شریف چ بھی لکھا ہے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی 50 نمازاں لے کے آئے اللہ پاک نے 50 نمازاں میں راج دیتیاں راہ جو حضرت موسیٰ کتے مل پائے یہ روایت بخاری چ بھی ہے ہو سکتا ہے انہاں روایتاں انہاں کتاباں چ درج ہویا ہوئے ساڑیاں کتاباں چ بھی لکھیا ہوئے تو ویسے میں تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہو سکتا کسی نے آئی ہوئے کوئی گل نہیں اللہ فرماندہ ہے کہ ہم کسی بندے پر اس کے نفس لاندے کے بچوں جان چھوڑ دیں وہ پھر پہنچے مجھے میں کدی قبلہ سوچنا پھر 50 تو مولوی شروع ہوئی ہے روایت آخر آئی ہے نا 50 تے بھائی 50 تو بھی شروع ہو گئے
قبلہ پنجاں تک آئی ہے، چلو 5 ہی پڑھنا۔ وہ مولوی آندا ہے، جڑا مولوی آندا نا انہاں دی اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے ارجع الی ربک۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے رب دی طرف، جاؤ اپنے رب دی طرف۔ وہ آندا جدوں انہاں دی آکھاں اپنی کتاباں بھی انہاں نہیں پڑھیاں کہ جاؤ اپنے رب کی طرف، جدوں رب دی طرف گئے نے نشانی کیڑی سی؟ اور کون سی؟ اور رب بھی سی۔ اگوں مصیبت اے وے کہ بغض علی چ بندے انے ہوندے نے کہ وہ ہر شے بھول بھل جاندے نے۔ بھائی چنگا بھلا تو مولوی ہے، عقل دی گل کر، تو ارجع الی ربک وچوں ویکھن والا ترجمہ کیدا کیتے؟ میں پڑھیا لکھیا نال گل کر پوری اس عبارت چوں ویکھن والا ترجمہ کیدا کیتے؟ ارجع دا مطلب ہے رجوع کیجئے اپنے رب کی طرف، ارجع الی ربک، رجوع فرمائیے اپنے رب کی طرف، پلٹیے اپنے رب کی طرف۔ ایو بعد میں میں سمجھا چھڑنا ان للہ و انا الیہ راجعون، رب کے حکم سے آئے ہیں، پلٹ کر اس کے حکم سے ہی واپس جانا ہے۔ راجعون دا ترجمہ ہے رجوع کرنا۔ ایک دو ترجمہ ان للہ انا الیہ راجعون دا بندا ہے کہ انہوں ویکھ کے آئے ہاں تے جا کے ویکھنا ہے، ویکھ کے آئے ساں تے جا کے ویکھنا ہے، نہیں، اس کی حکم سے آئے تھے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ آکھیا بھی ہوئے ارجع الی ربک، رجوع فرمائیے اپنے رب کی طرف، مولوی صاحب رجوع کرنا اور ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ مولا کائنات اور جزائے خیر دے۔ اگلی غلطی اگلی ایک روایت بھی پڑھ دیا میں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 جڑی میرے کولے او دا صفحہ نمبر 925 ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی ایک لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج میں رب کو دیکھا تھا، بی بی فرمایا جو کہتا ہے جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، جو کہتا ہے جھوٹا ہے۔ انہاں کہا جی کیویں؟ وہ فرما دیا جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ بی بی فرمائے قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ کون ہے جس نے کہا مصطفیٰ نے شب معراج اللہ کو دیکھا؟ بی بی نے ایڈا بڑا جملہ کیا، انہوں نے فرمایا یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ قرآن کچھ کہے اور صاحب قرآن کچھ کہے۔ سبحان اللہ، قرآن کچھ کہے اور صاحب قرآن کچھ کہے۔ اے جنی دنیا حضرت ام المومنین عائشہ تو بعد صدیقہ آندھی، صدیقہ پوری دنیا یار بولو میرے نال، حضرت عائشہ نے صدیقہ لکھا گیا کہ نہیں؟ سارے جان نے لکھے ہیں۔ اے مولوی صاحب تو انہوں عادت ہے صدیقہ دی گل نہ منن دی، کمال ہے بھائی۔ ام المومنین میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نشانیاں دیکھی ہیں، رب کو نہیں دیکھا۔ ایک مولویوں دی اپنی تحقیق ہے کہ وہ بی بی نو سچی ثابت کر دینے یا کچھ اور نعوذ باللہ ثابت کر دینے، لیکن ایک گل پکی ہے، او دن دا میں اس مولوی صاحب تو گلہ لے گیا۔ ہن میں اپنی اگوں میرس پڑھنا گلہ میرا کیوں لے گیا؟ میں صاحب لایا ہے جڑا ام المومنین دا حیا نہیں کردا وہ امیر المومنین دا حیا۔ بہت شکریہ۔ اس نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا، کتھوں کر کے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، وہ بلند کنارے پہ تھا، بلند کنارے پہ تھا پیغمبر اعظم۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، اور جس کو دیکھ رہا تھا وہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہے، بس اس سے بھی کم، او ادنا اس سے بھی تھوڑا، 2 کمانوں۔ ایتھے میرا دل کردا ہے، ویسے ہونا نہیں ہے جنہ میں کرنا، بندہ کھلو جائے آ کے ایتھے، دل تے میرا کردا ہے اسے مولوی نو ایتھے کھلانا، ایس میز دے پرلے پاسے ٹیڈ نال لا کے، ادھر میں کھلو جا پیٹ نال لا کے، انہوں میں پوچھا بھی آ وچکار تو اُراں کیوں نہیں آندا؟ وہ آندا فاصلہ ہے، میں کہ کیوں نہیں جاندا؟ وہ آگے کا فاصلہ ہے۔ یہ مطلب فاصلہ ہے وہ دے درمیان تے میرے درمیان، یہ جڑا وچکار فاصلہ ہے طے وے، یہ فاصلے وچ میں بھی نہیں تے وہ بھی نہیں۔ دوبارہ کر دینا، میں کہنا اس فاصلے وچ میں بھی نہیں تے وہ بھی نہیں، وہ اوتھے تے میں ایتھے، کیوں؟
فاصلہ ہے وچ فاصلہ ہے ایمان نال دس اینا کو بھی فاصلہ او دے تے ایدے وچ ہوے ایتھے نبی ہوے تے اوتھے او ہوے تے ہوے رب تے اللہ ایتھوں نبی نے دو کماناں تو ویکھیا ہوے آ جڑا فاصلہ ہے اس فاصلے وچ پھر نبی بھی نہیں او بھی نہیں نا یار فاصلہ دے ویکھو اس فاصلے وچ نبی بھی نہیں کیونکہ وہ ایتھے نے تے اللہ اتھے وے تے دا مطلب وچکار فاصلہ ہے تیرا مذہب اپنے کوئی رولا نہیں اپنے اپنا صاحب دینا قبر چھے میرے مذہب وچ جڑا اتھے ہوئے تے ایتھے نہ ہوئے وہ اللہ ہوندا ہی مولا بھائی تو ہم جزائے خیر یہ مطلب ہے من جانا چاہیے ہے کہ پیغمبر اعظم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی نشانیاں ہی کہہ رہا میں نشانیاں دیکھی ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم چوں کوئی نشانی ایک ادھی پڑھا ایک ادھی نشانی پڑھا تاکہ کچھ نہ کچھ ذہن پہنچے کہ پیغمبر اعظم نے کی دیکھا پڑھا گا میں قرآن ہی الحمدللہ سورہ مبارکہ نحل دی پہلے آیت سنو خالق فرماتا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ فرماتا لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت حضرات اصل اور ہے نشانی شکریہ نشانی اور ہے اللہ اور ہے نشانیاں اور ہیں نشانیاں کی جمع بتا رہی ہے وہ اور ہے اور جو زیادہ ہیں وہ اور ہیں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا میرا پہلا جملہ ہے نہ نشانیاں تھے جنہی توجہ میں کافی یہ مطلب ہے قرآن نے طے کر دیا جو ہدایت کا سبب بنے اسے نشانی کہتے ہیں کیا بات ہے جو نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا یہ مطلب ہے جو ہدایت کا سبب بنے وہ اللہ کی نشانی ہے اللہ فرماتا سامنے بھی میں نہیں آنا چاہتا اور ہدایت بھی دینا چاہتا ہوں جو نشانیوں کے ذریعے ہدایت دے اسے اللہ کہتے ہیں نشانیاں اللہ نہیں ہوتی کیا بات ہے جناب مہربانی نشانیوں کے ذریعے نشانی ذریعہ ہدایت ہے نشانی رب نہیں نشانی اللہ نہیں نشانی ہے مجھے بندیاں بڑے بڑے دورہ میں نشانی نو رب آکے نشانی کو مار کھاندے رہنے پھر انہوں ہی رب آکے نشانی ذریعہ ہدایت ہوتی ہے میں پہنا نشانی تو انہوں پتہ کچھ بندیاں آکھے اسی پیسا اللہ نو ویکھنا ہے یار حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چنا کیا اساں اللہ نو ویکھنا ہے میں قبلہ ایک محاورہ اس استعمال کرنا پنجابی دا وہ میں ہی کیتا ہے میں آکھیا بھئی اللہ پاک بھی حضرت موسیٰ نو آکھیا ہونا ہے انہاں میں نو ویکھنا ہے نا تو میں انہاں نو ویکھنا جڑے جڑے اندر نہ تھا تینوں ویکھنا ہے انہاں نو لے کے پہاڑتے آ جا میں بھی انہاں نو ویکھنا پھر اللہ ویکھے نا میں تے قرآن تے ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں انہوں ویکھن دی پہلی سزا موت ہے کیا بات ہے بولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما انہوں ویکھن دی پہلی سزا موت ہے اے بندے تو انہوں پتا مر گئے سن سارے مر گئے سارے مار دیتے ہیں دوبارہ اللہ نے زندہ کیتا اللہ فرمایا انہوں کچھ نے ویکھنا نہیں کرنے انہوں آندے جے منے ہیں پر مر کے منے میرا خیال ہے جاؤں ہی مان جانا چاہیے آندے نہ منیا ہے پر مار کے منیا بہت شکریہ اے قرآن ہے جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ حضرت موسیٰ جا کے آکیا تو انہوں آگ پہ وہ سانو نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں تنگ کی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اے نہیں آکیا انہوں نے ویکھنا ہے اتھے جا کے آنے میں ویکھنا نہیں میں قرآن پڑھ دینا بھائی قوم مگر چڑھی ہو بے پھر انہوں نے آکڑا سی تو سانو مروایا تو اپنے آپ نے بیچی نہیں رکھے حضرت موسیٰ کیا چلو میں آپ گل کرنا فرماندے نے اللہ فرماندے نے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وہ تھا جس سے اس کا رب کلام کرتا جس سے اس کا رب
کلام کرتا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے کالا اس نے کہہ دیا ربی آرینی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی ذات مینوں بکھا. آرینی دا مطلب میں وہ 70 بندے چھڈو آپ پہ میں تانوں ویکھنا چاہنا. میں اے نبی تیری حکمت تو صدقے نبی دسنا چاہتے سن جنہوں نبی نہیں ویکھ سکتا انہوں تسی کیویں ویکھ. سبحان اللہ. فرماندے نے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربی آرینی اے اللہ مجھے دکھا اپنا پار. اگوں کی آواز آئی انظر علیکا تو میں تجھے دیکھوں جب تو مجھے دیکھ دکھا دے مینوں. کالا تو اس نے کہا بڑا مشہور جملہ جے لن ترانی او یرا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن ننظر الی الجبل اگر ضرور تساں ویکھنا کچھ اور کچھ ویکھ کے کھلونا جے اور پہاڑ تو لو ویکھو پہاڑ لو الی الجبل پہاڑ لو ویکھو. پھر خالق کائنات فرماتے ہیں جعلہ دکن فلما تجلی ربہ پہاڑ پہ رب نہیں آیا رب کی تجلی آئی. رب اور ہے رب کی تجلی ہے. مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. ادا مطلب ہے کوئی رب کی تجلی ہے کوئی رب کی اس پہاڑ پہ رب کی تجلی پڑی. تجلی لکھیا دو بندی نے فلما تجلی ربہ اس کے رب کی تجلی پہاڑ پہ آئی. للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا پہاڑ جل گیا بندے مر گئے موسیٰ گر پڑے. اینا فرق ہوندہ ہی امت نبی ہے. سبحان اللہ. بندے مر گئے صدقے جاواں بندے مر گئے نبی گر پڑے. ایتھے میں نظرہ اپنی خطابت نو بیان کرنے واسطے آنا اٹھ کے حضرت موسیٰ بھی آکھیا ہونا جاؤ ککھ نہ رہ جے لے دے جا ہے کپڑے شپڑے چاڑ کے ڈگ جو پہ جی میں نے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ انج کدی ڈگے ہی نہیں سن جی میں ڈگے نے. یہ پتھر دووے باری پھٹیا جی بغیر گینتی تو بغیر ایٹم بم تو بغیر کسے بم تو دو باری. ایک باری جدوں تجلی پئی ہے اللہ دے نور دی ادوں کوہ تور پھٹے ہے تو یا اللہ فرماندہ لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرایتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم پہاڑ پہ گرائی پہاڑ جل گیا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ہو جاتا. یہ مطلب پتھر بغیر بم تو دو باری ریزہ ہوندہ ہے. یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تے یا او دے تے قرآن اترے. ہن پتہ لگے علی دے ماں دے سامنے پتھر کیوں پھٹے ہے. دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے دکھا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی. مولا تعالی جزائے خیر جی مولا تعالی جزائے خیر عطا. یہ مطلب ہے رب اور ہے رب کی تجلی اور ہے رب اور ہے رب کا نور اور ہے. علماء نے یہی لکھے کہ پیغمبر اعظم نے اپنے رب کے نور کو دیکھا. نور نے نور کو دیکھا. نور نے نور کو دیکھا. دیکھنے والا بھی نور تھا نظر آنے والا بھی نور تھا. حد یہ ہے کہ وہ نور تھے جو نظر آ سکتے ہیں وہ ہے جو نظر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. بھائی کیا بات. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اللہ نے کمال ہے بھائی. خالق نے قرآن مجید سے فرمایا افاتمارونہ علی ما یرا اور تم اس پہ جھگڑتے ہو کہ اس نے تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. یہ مطلب ہے گل نویں نہیں گل ادوں دا جھگڑا ہے. میں پہ آنا کل دی گل شروع نہیں ہوئی. اللہ فرماندہ ہے ما کذب الفؤاد ما را اس کے دل نے تسلیم کر لیا جسے دیکھا دل مان گیا. افاتمارونہ علی ما یرا اور لوگوں تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. جھگڑتے ہو آئے ہائے. اللہ فرماندہ میں تو تھوڑا جا دسنا ساری گل دے جوگے تسی نہیں تھوڑا جا دسنا. میں کہ ایک بندہ سوتا ہے وہ سمجھا میرا آج دی رات ہے
بھائی جی دینے اونج میں معراج پہ پڑھنا وہ بندہ سو گیا جیڑا بندہ مجلس سے چون سوتا ہے نا میرا خیال وہ بھی سمجھتا کہ خواب جی معراج ہوئی ہوئی جی مہربانی میرے لوگ ایک سنو یار کمال ہوگی میرے عزیز دوستو خالق کائنات فرماندے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اور تم جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا میں کہ عقل ہوئے نا تے بغض اہل بیت نہ ہوئے گل بڑی سوکھی ہے وہ جی پریز نہ کریے دعائی بھی اثر نہیں کر ایتھے بندے ادھا ڈبہ رسگولیاں دا کھا کے آندے نے میرے والی چاچ چینی نہ پائے میں نے منع پریز نہ کرو کہ فائدہ کوئی نہیں ہونا اب بچوں صاف کرو بغض اہل بیت میں بچوں کڈو اللہ تے سدھا پہ دس دے اللہ فرماتا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا آئے ہے اللہ فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ہم تمہیں اتنی بات بتا دیتے ہیں کہ جسے رسول نے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا واہ واہ مولا واہ جسے پیغمبر نے معراج میں دیکھا نَزْلَةً أُخْرَىٰ اخرى دوسری بار دیکھا اور یار دوسری بار دیکھا ایسا مطلب پہلے بھی دیکھ چکا تھا دوبارہ دکھایا گیا دوبارہ ایسا مطلب پہلے بھی کہیں دیکھا تھا اور پھر علماء نے دسے کنوں ویکھے لکھیا نے بخاری شریف سے لکھے پوچھے صحابہ کرام نے وہ دوجی باری کنوں ویکھیا نے فرمایا جبریل اگے بھی بتھیری بار آیا سی اگے بھی ویکھیا سنے جبریل اگے بھی ویکھیا سن تے شب معراج اللہ نے 6000 دے اصل چ پرنے جدو اصلی حالت چ ہوندا ہے نا کدی مرد بن کے آ جاندا ہے کدی انسان بن کے آ جاندا ہے لیکن وہ اصلی حالت چ 6000 دے پرنے وہ اصلی حالت چ نبی نے دوبارہ ویکھیا اگے بھی بڑی بڑی ویکھیا سی پھر ویکھیا نے بہت جبریل نو ویکھیا نے دوبارہ ویکھیا نے اج ایک پروفیسر صاحب نے پتہ نہیں انہوں دا کی نام ہے بڑے لیکچر دیندے نے اسلام تے نیٹ تے پہ میں دسو میں کٹ دیاں گا وہ پہ فرماندے سن کہ ایڈا وقت کر کے اللہ نے جبریل ہی بکھانا سی ہوتا 1000 باری اپنی سبحان اللہ یہ نہ فرمایا وہ بھی قائل نے کہ رب نو ہی ویکھیا نے جبریل نو نہیں ویکھیا چلو انہوں دا خیال ہے کہ جبریل نہیں اگلا انہیں کوئی بھی گل کی تھی پروفیسر نے وہ فرماتے ہیں کہ جبریل کی تو پرواز ہی سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گئی وہ جو ملاقات ہے وہ کعبہ قوسین پہ ہوئی جبریل تو تھے گیا ہی نہیں جبریل دی پرواز سدرۃ المنتہا تے ختم ہے ہو سکے کہ انگشت دے بابلا پر اگے بڑھ جاؤں تے میں پرو بال جلا بینا تو صحیح جانا اگے اے بھی دو گلہ نے جو کوئی میں سوچے اللہ نے دو کام کیے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جبریل کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے سیدھی اپنے بندے سے وحی کی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وحی میں جبریل کے محتاج ہیں بہت شکریہ اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ سدرۃ المنتہا پہ رک جا آگے خدا کوئی یہ بدبخت نہ کہے کہ جبریل راستہ دکھاتا تھا اور نبی ساتھ جاتے تھے فرمایا ان سے کہہ دے یہاں رک کیونکہ آگے وہ راستے جاننے والا جا رہا ہے جس کی زبان چوسنے والے نے کہا تھا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے سے آنا ہائے ہائے آبادی رہو مولا تانو جزائے کھائے جبریل نو ویکھے چاہ نہیں تھا ہی مکنے پرے مکانی ہوئے نا شجر صاحب تے کسے دی بھی من جائے دی میرا دل کردہ اس مولوی کتے لب جائے وہ دے کے قرآن لے جا تو انہوں آکھاں جبریل نو ویکھیا سنے اس ایک منٹ نہیں لانا وہ سکنا جبریل نو ویکھیا سی میں کیا پھر میں دل کردہ کہ تنہوں تانوں پھڑ کے پوچھاں جے جبریل نو بھی ویکھیا سنے اللہ تو پھر بھی نہیں نہ ویکھیا کمال ہے بھائی کمال ہے اور یار جے جبریل نو ویکھیا سنے تو جبریل اللہ جبریل نو مان گیا جے مولوی جبریل نو ویکھیا پاویں ایک باری تو پاویں دو باری تو پاویں 4 باری پاویں اصلی حالت تو پاویں نقلی حالت پہنچو جبریل ہی ویکھے اللہ فرماتا من آیات رب الکبرى اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا یہ مطلب بڑی بڑی نشانی ہے جبریل
جنہوں ختمہ چ بہ کے آندے ہو واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. میرے لوگ کے سنو نا جی. واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ. میرے گھر جڑے بندے کم کرتے ہیں انہوں نے میں پھر ویکھ لواں تو پھر کی ہوندا اوتھے ہی ہوندے نے اوتھے ہی. اور جبریل کو آیت کبریٰ ماننے والوں کوئی رولا نہیں، بہت بڑی نشانی ہے جبریل. دو تھوڑے ہی بولے ہو. بہت بڑی نشانی ہے جبریل. تو پھر ہمیں بھی قرآن کا نام ہے بتاؤ او کتنے بڑی نشانی ہونگے جنہاں دے بوے تے جبریل آندا میں تمہارے بچوں کا درد. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر نشانی ایک پڑھ کے جا سلائے لگتا. اللہ فرماندہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم کی طرف ہم نے جبریل کو بھیجا اور پورا بشر بنا کے بھیجا. 14 سال عمر سے کسے لکھی ہے، کسے زیادہ لکھی ہے، 16 سال لکھی حضرت مریم دی. اپنے مکان شرکی جو غسل فرما کے باہر نکلیاں وال پیاں سکاندیاں سن. اپنا گھر سی 4 دیواری سی، بندہ ہو رہا ہے کوئی نہیں سی. تے بی بی طیبہ طاہرہ تے بطول سی. انہیں آج ویکھیا نا، آج کھلوتا سامنے اے قرآن. اللہ فرماتا قالت، اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. اگر تو متقی ہے نا تو میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. جے تو صاحب تقوی تے تو ٹر جا. تو پوچھیا ہی نہیں، تو سدھا ہی میرے سامنے آ کے کھلو گیا. کوئی دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، کوئی دھیان نال ہوندا ہے. او سکے بی بی اے مینوں اجازت جے میں کھڑکا کھڑکو کے کدی نہیں آیا. سوچ او کیسی بی بی ہوئے گی جتے فرشتے بھی پوچھ گیا. صدقہ جانا مولا تو جزائے خیر کرے. جبریل آکھیا بی بی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. پیغمبر نے اپنی وفات دے نیڑے آکھیا سی جس نے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا میری بیٹی یہ کسی کا نہیں کھٹکھٹاتا، یہ میرا بھی نہ کھٹکھٹاتا. اگر تو یہاں موجود رہا تینوں آیت کبریٰ نہ لبے تو میں مجرم ہوں. ہائے 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 ہائے. اور یار جبریل کو آیت کبریٰ ماننا اور جہاں جبریل درزی بن کے آئے ان کو نہ ماننا، اسی کو بغض اہل بیت کا. کوئی اور گل نہیں، کوئی اور گل نہیں. اللہ فرماندہ اس نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. نتیجے میں کدی کٹ نہیں دیتے، میں سارے نکل دینا بندے نا. میں 1.5 منٹ 2 نتیجے دینا پھر نتیجہ آ رہے ہیں. شکریہ. اگر متقی ہے تو دور ہو جا. قرآن بتا رہا ہے بطولوں کا حیا ہی وہ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ہائے ہائے. اور طیبہ طاہرہ بیبیوں کے حیا وہ کرتا ہے جو متقی ہو سکے. بی بی تسی غصہ نہ فرماؤ. اعلیٰ انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کے انہاں کیوں کی فرمایا لی احابہ لکی غلامن سکیہ، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ دے جاؤں اس لیے میں ہوں. فرماندن کہا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. آج حوصلے نہ ترجمہ کر رہے ہیں جڑا کیتا نے. بی بی فرمایا نہ کسی بشر نے مجھے مس کیا ہے نہ میں بدکار ہوں، میں ایسی نہیں ہوں. اور میرے ال بچہ نکاح کوئی نہیں، شادی کوئی نہیں، اور بچہ کیویں؟ جبریل دی آواز آئی کالا کذالکی، اسی طرح سے. ہو سکے کیویں؟ اسی طرح سے. ہو سکے کیویں؟ ہو سکے کالا ربو کی ہوا علیہ حینن، بغیر شوہر کے پاک بچے کا آنا اور ماں کا بھی پاک رہنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیرے رب کے لیے آسان. ہائے ہائے. لوگوں واسطے مشکل ہے، تیرے رب واسطے آسان ہے. کنواری بچہ جنم دے لوے تے لکان دیئے سٹ دیئے چھپان دیئے. فرمایا تو لے کے قوم دے سامنے ہونا ہے تو طاہر ہے اور طاہر ہے، تو طیب ہے اور طیب ہے، تو زکی ہے اور زکی ہے، تو پاک ہے بیٹا بھی تیرا پاک ہے. کہنے لگے حضرت مریم
یہ پوچھتے ایک باری جبرائیل پوچھتے میں منگیا نہیں سی جے میں منگدی تو پہلے شادی منگدی اگر مطالبہ کر دی تو پہلے نکاح تو کر دی خالقہ میں نے کو وارہ عطا فرما میں تو گل کو نہیں کی سیدھا بیٹے کیوں دے آئے ہائے جنہیں پوری مجلس سنی ہے وہ تک میری گفتگو ہے میں موضوع کدی جان نہیں چھڑی خالق فرماتے ہیں وَلِ نَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ اللہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا ہائے ہائے کیا بات ہے بہت شکریہ کبرا اللہ ناس کے لیے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے تیرے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ جی اللہ دی نشانی جے اللہ دی نشانی جے میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت ہے لو جی نہیں وہی پڑھ دینا سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت 49 نمبر اللہ فرماتا ہے انی قد جئتکم بآیات من ربکم حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگو میں تمہارے رب کی طرف سے اس کی نشانی کے ساتھ آیا ہوں اس کی نشانی کے ساتھ آیا ہوں یہ ساتھ والی گل جڑی ہے نا یہ دو گلاں پہ ملتی ہیں وہ آندے سن تو انہوں نشانی دین لگے ہیں یہ مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام خود بھی نشانی تھے نشانی لے کے بھی آئے تھے خود بھی نشانی تے نشانی دے نال آئے نے انہاں کے کی کرو گے میں اللہ دی نشانی دے اختیارات دسن لگا فرماندے نے انی اخلقو لکم من التین کا حیات الطیر میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندے کے جیسا بناؤں گا کہ جیسا پرندے کے جیسا اور وہ پرندہ بن جائے پرندہ ہوگا نہیں پرندے کے جیسا ہوگا مٹی دا وہ اڑنے لگے گا اور وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ ماں دے پیٹ چو نبینہ آئے گا نا تو میں ٹھیک کر وَالْأَبْرَسَ برس دے مریض تے نظر کرم کروں گا ٹھیک ہو جائے وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى اور بیماریاں نو چھڑو مردے جو زندہ میں کر دیا میں اگو بندے کسے نہیں آکھیا تسی یہ کنج کر سکتے ہو کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ پہلے دیکھ چکے تھے جب انہوں نے کہا تھا نا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا یہ تیرا بچہ بولے گا کیسے کالا تو وہ بولا کالا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں مولوی صاحب منہ پیڑا نہ کرو فلانا ماں دی گودج کیویں بولیا تے او ماں دی گودج کیویں بولیا عام لوگ نہیں بولتے نشانیاں بولتی ہیں یار حضرت عیسیٰ ماں دی گودج بولے نے کیویں بولے نے مم سبحان انی عبداللہ میں اللہ کا عبد ہوں آتانی الکتابہ صاحب کتاب ہوں وجعلنی نبیہ ایتھے ماں پتر نو کرنا ایک کڑی بول لیے گل کرو دے نال انہوں پتہ کوئی نہیں کر سکتا نہ انہوں سمجھ آنی ہے تو نہ اس میں کو جواب دینا ماں کرے او اگوں آکھے گل کرو اماں جی اماں نو بخار چڑھ جائے گا ہو سکنا کھورکی جن چپڑ خدا دی قسم مریم تیرے کانفیڈنس تو صدقے اللہ فرماندہ فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ انہوں نے پوچھا اس نے اشارہ کر ہائے اس نے پوچھا اس نے اشارہ کر دیا یہ دا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں ماں کی گود میں بولتی ہیں عیسیٰ بولے رہے کسے مولوی نے اعتراض نہیں عیسیٰ مردہ زندہ کیتا ہے سبحان اللہ عیسیٰ نبی نے ٹھیک کی سبحان اللہ عیسیٰ نہ ٹھیک ہے سبحان اللہ پرندہ اٹھات سبحان اللہ مردہ اٹھات سبحان اللہ برس دے مریض نو ٹھیک سبحان اللہ ماں دی گود جی بولے سبحان اللہ بندہ آکھے علی بھی بولے سن ایک کتھے لکھے ہے انہوں بغضے علی ہے نہیں اجے نہیں اے رواج ایسا ہے ایتھے جڑا بابا بیٹھا ہوندہ نا سیال دے عرص جی سیال جی بھی عرص ہوندے نے اور بابے تے دوڑے رضائی دیتی ہوندی آ بیٹھے جے جڑے سامنے بے کے انہوں آندھنے تیرے چو رب دے سے آتے انہوں سجدہ تا پانی چھنے چو کہاں پیتا سبحان تیرے چو رب دے سے آتے انہوں سجدہ
ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਵਸਾਣ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮਿਰਚੂ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਔਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਈਂ ਮਿਰਚੂ ਇੱਥੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਲ ਲੰਘ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਸਾਈਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਛੱਡੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਈਂ ਮਿਰਚੂ ਸਾਈਂ ਮਰਨਾ ਸਾਈਂ ਮਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਓਏ ਅਲੀ ਵੀ ਕਾਬੇ ਚ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਸਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ ਅਲੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਬੀ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਏਡੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਤਾ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਲੀਆ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ और जिन्होंने अल्लाह भेजे उन्होंने भुलेखा नहीं लगता अल्लाह ते अबाबील घल्ले सन ते किसी एक नूं भुलेखा नहीं लगा सीधा हाथी नूं मारिया सीधा हाथी नूं मारिया मरिया हाथी और अल्लाह दे भेजे नूं भुलेखा नहीं लगता मैं क्या हज़रत अली नबी भी नहीं ते रसूल भी नहीं ये मैनू पता है उंज तेनू ये नहीं पता कि अली है क्या नबी भी नहीं ते रसूल भी नहीं नबी ने वेखी है सब तो वड्डियां निशानियां एक निशानी मैं दसी है इहदा नाम ईसा अलैहिस्सलाम है ये मां दी गोद च बोले अली नहीं बोल सकते क्यों जी खैर खैरियत है अच्छा ठीक हो बच्चे नुकते सल्ले अला मोहम्मद करीब कर लीजिए मैं ज़्यादा पढ़ गया मेरा ख्याल 50 मिनट हो गए जल्दी कर लें है कुरान है बोले ने आयत सी पैगंबर ने सिर्फ आयत नहीं वेखी आयात रब्बिल कुबरा वड्डियां वड्डियां वेखियां वड्डियां वड्डियां मैं केड़ा मनवान दा ठेका लिया मैं तो दलील देनी है वड्डियां वड्डियां ਇਹਦਾ मतलब है पैगंबर ने हज़रत ईसा तो वैसे राह मिले सन चौथे आसमान से मिले सन जे ये ही वड्डी हुंदी तो अगे क्यों जाते भाई क्या मौला तुहानू जजा दे राजी हाँ मौला तुहानू जजा दे मैं ना वड्डी जो इत्थे मिल पई अगे जाने की जरूरत नहीं ਇਹਦਾ मतलब है अगे होर वड्डियां 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 ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हां दे सामने ईसा निशानी छोटी हो जाए उन्होंने नबी ने वेखी सार उठाओ जी मैनू कहने लगा वो नबी भी हज़रत अली नहीं थे हज़रत अली रसूल भी नहीं वो किमें मां की गोद च बोले तो आंदे ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा और मैं क्या यार छड़ परा हज़रत अली थोड़ा पहचान तो सही हो सके किमें मैं तू पहले ईसा दी सिफतां का कहने लगा हज़रत ईसा मुर्दा जिंदा किया कोड़े ठीक किए अन्ने ठीक किए परिंदे हवाज बना के उड़ा दिते लोगों को दस देंदे सन कि तुहाडे घर आखिरी पेटी दे विच की हज़रत ईसा दस छड़ते सन टूंबा तुहां कित्थे रखियां सवेरे की खा के आए हो भी दस देते सन है मेरे सामने सूरह मुबारक आल इमरान वो बता देते थे कि सुबह तुमने खाया क्या है और वो लोगों को बता देता था कि तुम्हारी पेटी दे विच एक इदा कोई संदूक चाहिए वो विच एक छापर ते विच उहदे 3 तोले सोना तो मैनू पता अगों अंदाज़ा लाओ बंदे नूं डर ते आउंदा ना इहो जिहे बंदे नहीं ऊँची डर आउण लग पैंदा है पर जिहड़ा साडी पेटी दे अंदर दे हालात जानदा है ये भी तो जानदा ना मैं राती कित्थे सा
جی جی سر اٹھاؤ جی میرے خیر ہوئے تھوڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے معجز نما علم تے کمال ہے معجزہ تے کمال ہے مردہ زندہ جدوں ساریاں صفتاں حضرت عیسیٰ دیاں کر لئیاں ہن میں کیا میں ان کچھ پڑھا کہنے لگا دس میں کیوں نہ حوصلہ کریں ایک ٹھیکہ ایسا ہے جہاں توں کر سکتا نک جو منہ جو اللہ معافی تے کئی باری بندے نو محسوس ہوندہ ہے میرا پیشاب نکل گیا حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ٹھیکہ ہی ایسا ہے میں کیوں گل میں ایسی کرنے لگا تیرا میں کہا تو نکل جانا اس واسطے پہ گل تیرے تو بیٹھی ہے کہنے لگا کر میں کہا عیسیٰ سمجھنا کمال کمال قبلہ جدو سارے عیسیٰ دے فضائل علیہ السلام دے اس پڑھ لے میں کہا چھوٹے مولوی نہ پوچھیں وڈے نو پوچھنے وڈے نو جیسے تیری نظر جو وڈے انہوں پوچھیں شیعہ دا ایک ذاکر آندہ سی کہ اے عیسیٰ جڑا اتنے معجزات دا مالک ہے نا اے علی دے 11ویں پتر دے اگے نہیں کھلو سکتا ہائے ہائے جڑا انہیں کمالات دا مالک ہے آج دن مہدی آئے گا پیچھے کھلو کے دسے گا آیت اور ہے آیت کبریٰ جتوں ہدایت ملے وہی نشانی ہدایت دین والے سارے اللہ دیا نشانیاں اور میری گل تو ہاں اتنی خوبصورت سنی ہے حضرت آدم تو لے کے مصطفیٰ تک ساریاں اللہ دیا نشانیاں انہاں دے وسیع اللہ دیا نشانیاں کوئی بڑی نشانی ہے کوئی چھوٹی نشانی آل ابراہیم وچ بھی اللہ دیا نشانیاں آل محمد وچ بھی اللہ دیا نشانیاں اونج پھر بڑی چھوٹی تے ہوندی ہے نا ہوندی ہے میں تو انہوں ایک نشانی دسنا وہ بی بی گھیر کر کے اندر لے گئی تو انہوں پتہ ہی نہیں سی اللہ دی نشانی ہے ایدو کالی تے ہوئی نہیں سکتی یا تو انہوں گل دا پتہ نہ ہوئے تو میں شروع تو سنوں کئی بندے سواد رہنے واسطے اندر شروع تو سنا تو ساں مہربانی کرنی ہے ان ٹائم نہیں سواد لین دا ورنہ سواد نہ پڑھ دے لیکن تو انہوں یاد آگیا ہے وہ بی بی گھیر کر کے اندر لے گئی سونا بیخ کے انہوں یہ پتہ نہیں سی جڑیاں اللہ دیا نشانیاں ہوندیاں نا یہ جڑیاں باہروں سونیاں ہوندیاں نے انہوں اندروں بھی سونیاں ہوندیاں یہ باہروں بھی بے عیب ہوندے نے تے اندروں بھی بے عیب ہوندے وہ سونا سمجھ کے اندر لے گئی اندروں پھر نشانی نہ سکے کی گل ہوئی ہے یار قرآن ہے یار مگروں کرتا پاٹ گیا اللہ دی نشانی دا مگروں کرتا پاٹ چھڑا بی بی نے وہ باہر نکل کے اس اللہ نو آکھیا تیری میں نشانی سا تیری نشانیاں جو تو بے عیب ہے میں عیب دار کیوں ہو سکتا سا اللہ فرمایا شاباش فکر نہ کریں ہن چولہے دے بچے نو تیرا گواہ بناواں گا فکر دی گل کر کوئی روڑا نہیں اندروں تو آ گیا تو باہر تو میں ذمہ دار روڑا ہی کوئی نہیں شاباش یہ بھی نشانی سی ایک وہ بھی نشانی سی میں بڑی چھوٹی دسن لگا وہ ابراہیم دی آل سی اے مصطفیٰ دی آل ہے 7واں امام سی قید خانہ سی پیر بدے سن ہاتھ بدے سن گلے وچ توق سی انہاں طوائف لب کے بغداد دی اندر بھیجی او دے اتے ڈگ پاؤ اسی الزام لا دیاں گے کہ بی بی کیوں منگوائی باہروں کنڈی مارنے ہاں کھولاں گے تے وٹے مار مار کے مار دیاں گے سنسار کر دیاں گے آج جڑے بڑے اندر آئی ہے نا وہ آیت تھی یہ آیت کبریٰ تھی کیا بات ہے سبحان اللہ وہ آل ابراہیم تھا یہ آل محمد تھا وہ خلیل کی نسل تھی آئے ہائے سکی شکریہ یہ حبیب کی نسل تھی اینا تے فرق ہے نا تو انہوں پتہ ہے دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے بولو بولو میرے دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے تے آل محمد بعد چاہے نے یہ تو درود شروع ہوندہ ہے تے آل محمد پہلا ہوندے نے ہائے ہائے یار آل محمد پہلے اللہم صلی اللہ محمد آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم بعد اچھ کیوں آؤندے نے آئے ہائے تو اڈے اگے لگن تو صدقے بہت شکریہ قبلہ کی بڑا اچھا سنا ہے تو اڈے اگے لگن تو صدقے یہ ادھر نہیں مناظرہ نہ گل نہیں مکنی نہ تقریرہ نہ مکنی ہے یہ صرف عیسیٰ تے مہدی آگے دسنا ہے اگے کیڑے لگے نے اے تو اڈے اگے لگن تو صدقے خدا دی قسم انج اگے لگے نے حضرت موسیٰ کاظم نے آنج ویکھیا تے فاشا پورے شہر دی مشہور عورت وہ ایتھے بیٹھی سی وہ اندر بڑی ہے نا اودوں ہی میرا خیال ہے آیت کبریٰ نے نسل رسول نے آل پیغمبر نے
طے کر لیا سی اللہ گواہ رہی او دے پیر بھی آزاد سن او نس گئے ہاتھ بھی آزاد سن او نس گئے باہروں جندرا بجے پیر بدے نے بیڑیاں نے ہاتھاں جات کڑیاں نے مینوں نسن دی لوڑ نہیں میں کوئی چھوٹی آیت نہیں میں نچن والی نو متقی نہ بناواں تے محمد دا بیٹا پلید آئیے میں طہارت دے کے بھیجا مولا تو انہوں جزائے خیر دے بندیاں کنڈی کھولی تو سجدے بھی سی میں پیانا انہوں بوا کھولیا اتھے میرا امام سجدے بھی سی ایتھے وہ بی بی سجدے بھی سی کہنے لگے بول ساڑھنا توکھا کیتے چپ پیسے کا دے لے سانی چپ ساڑھنا ایگریمنٹ کی کیتا سی چپ تین تے نماز آؤں دی نہیں کی بنائے ساڑھنا کی کیتے چپ امام اندرے بول دی کیوں نہیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی نظرہ زمین تے گڑ کے کہنے لگی میں تم جیسے نامحرموں سے کبھی نہ بولتی اگر امام اجازت ہے ہارون رشید دے سپاہی کہنے لگے اے عورت سارا شہر تجھے جانتا ہے سارا شہر سانو نمازہ مکھانی ہے سارا شہر تجھے جانتا ہے بی بی دی جتی تے سر رکھ لما میں ہو سکے بکواس نہ کرو سارا شہر مجھے جانتا تھا ہائے ہائے سارا شہر مجھے میں کیوں انکار کرا سارا شہر مجھے جانتا تھا اب مجھے شہر کا کوئی بندہ نہیں جانتا ہو سکے ہویا تینوں کی ہو سکے جننے بندے میرے گھر آؤندے سن وہ بھی شریف نہیں سن جنہیں مینو گھر ساتھے سن وہ بھی شریف نہیں سن پہلی دفعہ شرافت دے متھے لگ گئی جدوں میں اندر قدم رکھے اس زندان دا شرافت طواف بھی کر دی میں جملہ کھاں شاید کدی یاد رکھا جی یاد کوئی نہ کوئی یاد رکھنا ہو سکے میں زندگی دا پہلا سا شرافت دے ماحول چلے میں زندگی دا پہلا سا شرافت دے ماحول چلے میں نو جڑا سکون شرافت چ ملیا وہ بدماشی چ نہیں ملیا تو میں اللہ کے التجا کیتی خالقہ میرا مقدر کتھے سی ایہو جیا شریف آدمی میرے متھے لگے آباد رہو اگر میں نو مقدر شریف کو لے ہے نا بدماشا کو بدماشی لے کے ہوں دی ساں پلیتا کو پلیتی لے کے ہوں دی ساں ایڈی شرافت دے کعبے کو آئے ہیں میں انجے ہی ٹر گئی تے مہربانی کر تیرے رحم دی توہین ہے تیرے کرم دی توہین ہے اللہ میری توبہ قبول کیتی ہے مسکہ زمباب الحوائج ہے اس پلید نو پاکیزگی عطا کیتی ہے میرے لو بار بار نہ ویکھو تسی نام محرم ہو ہون ساڑھے آنسوان دی وجہ سن لو پاگل اسی کوئی نہیں لوگ سمجھتے ہیں کوئی بد دعا ہے نا بد دعا نہیں نبی دی دعا ہے تینوں ہی اللہ کرے دعا لگ جائے دکھ ہے دکھ تو بندے روئی پہ کسے دکھ تو نہیں دنیا داری دے دکھ تو بندے رو پہ اے سانو دکھ ہے تے رونے ہاں جڑا خاندان لوکاں دیاں اے ہو جیاں تیاں نو کنے سنے میں شریف تیاں دی گل کر جڑا خاندان لوکاں دیاں اے ہو جیاں تیاں نو تقوی دے برکے پا کے شرافت دیاں چادران دے کے کرانو ٹور لریا انہاں دیاں دیاں بوئے بوئے کے چادر مانگ دیاں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ جڑیاں بازارہ چو گزریاں نہیں اے عام لوگاں دیاں تیاں نہیں کائنات دی شرافت انہاں دا طواف کر دی آجڑی کوفے تے شام دے بازار چو گزر گئی ہے بی بی پوری دنیا دے پیر جتھے دی دفن نے وہ بغداد بھی ہے تے شریف ہے چورا شریف ہے گولڈا شریف ہے جتھے پیر دفن نے نا وہ پوری دنیا دے تھان شریف نے جتھے زینب دا پیو دفن ہے وہ نجف اشرف ہے میرے ساتھی بیٹھے نے الحمدللہ عمران صاحب نجف اشرف دے ساتھی بیٹھے میرے عزیز دوستو اس شریف انسان دیاں تیاں قربانیاں بیبیاں نے انج دیتیاں ود ود کے خدا دی قسم ود ود کے اس رات اچھ ایک بی بی روئی ہے ایک کرب نہ روئی ہے تو شبیر اندر آ کے آکھیا میں نو نہیں برداشت چھیتی دستے نو کی
وہ چولہے چو پتر چک کے آندی ہے کوئی 10 سال بعد کربلا ہوندی، 12 سال بعد کربلا ہوندی، میرا بھی ٹر کے جاندہ، میرا نہ ٹرن جو گیا نہ گھوڑے تے بیٹھ جو گیا۔ شبیر فرماندے نے تم ہی نہ پیچھے رہے، سویرے لوکاں دے گھوڑیاں تے جان گے، تیرے امامت دی سواری تے جائے۔ جس خاندان دیاں نوہاں ایڈیاں قربانیاں دین واریاں، انہاں دیاں تیاں تے پھر وڈیاں نے نا۔ میرے عزیزو نوہاں کئی باری گلہ کردیاں نے کہ ساڈی پیچھے دشمنی کوئی نہیں سی، میں انہاں دے گھر آئیاں تیرے دی دشمنی چ میری اولاد بھی مک گئی، میں گردن کٹا دیاں گا جے کسے مولا علی دی نوح نے گلہ کیتا ہو۔ پریشان ضرور سی جدا چھوٹا سی۔ مولا تانو جزا دے وے، اے اللہ دی وحی ہے جنہوں قرآن آندے نے، اے وحی خدا ہے۔ زینب عالیہ دے متعلق ایک جملہ پڑھن لگا، بی بی خدا دی قسم برداشت دی کوئی اخیر دا نام بی بی زینب، انیاں لاشاں تے کسے دیاں ویکھ کے بی بی بے ہوش ہو جاندی، اس سارا دن پتیجیاں دیاں لاشاں، پراواں دیاں لاشاں بعد سکیاں پتراں دیاں لاشاں کٹھیاں کراندی رہی تے حد مگی ہے۔ جیڑے ویلے بی بی ایک قتل تو بعد رات نو آرام کر دی ہے، جتھے بیبیاں دوالے بے کو دے منڈے کٹ دیاں نے، تے پرا دا فوت ہو گیا تے اے دے منڈے کٹو تھکی ہے تریجے پڑک دی، وہ جڑی پہلی رات ہوندی ہے نا دفن تو بعد بی بی دے پراواں دیاں لاشاں پئیاں سن تے ساری رات کھلو کے پھیرا دینا تے اگلی گل لے کہ زخم تے پٹی بن لئیے واہ نہ پوے تے زخم تو کچھ آرام آ جاندہ ہے۔ سارے چیز شمر نے نیزہ ماریا سی 10 محرم دے بیوہ، او دا زخم بھی کھلا سی تے جننے بندے حضرت سجاد نو مارنا آئے سن وہ بھی بی بی نے آپ ضربہ چلیاں نے، اینی زخمی ساری رات کھلوتی رہی ہے تے اگلے پڑک ویر دی لاش تے ڈگی ہے، اٹھی ہو دو میں جدو کرتے دا رنگ تبدیل ہو چکا سی، اٹھ کے بی بی آکھیا ہوئے نا میں تھک پئیاں تو میں توڑا مجرم ہوں۔ بازار بی بی نو نہ تھکا سکے، دربار بی بی نو نہ تھکا سکے، آج جگنے دی بی بی بڑی دوروں سفر کر کے ایتھے ہوں دی ہے نا، باہر روڈ تے بینک دا بورڈ پڑھ کے آن دیا تھکاوٹا اتر گئی ہیں، پیکا ویڑا آ گیا ہے، پیکی نگری آ گئی ہے، پیکا محلہ آ گیا ہے، پیکے آ کے سارے جان دیاں تیاں دیاں تھکاوٹا۔ یارہ تلیانے دے نال ترنڈی موسیٰ کھا میں اممہ نال ہوندہ سائتے، میری اممہ نے مینوں بھی چکیا ہوندہ سی، میری پہن نو بھی گٹھری بھی سرتے ہوندی سی، میں کہا اممہ میں تے چنگا پہلے ٹورنا میں ٹورن دے، آن دیا نہیں تھک پائیں گا، تو میں کہا اممہ تو نہیں تھک دی، آنج ویخ کے نا اجے تلوانڈی دا دوروں نظر آیا، ہو سکیا میرا پیکا پینڈ آ گیا پتر میری تھکاوٹاں اتر گئی ہے۔ میں تو تجربے دی گل پہ کرنا کہ بلا تیاں پیکے آن تے تھکاوٹاں اتر جاندیاں، زہرہ دی تی نانے دی قبر ویخ کے زمین تے ڈل گئی تے رو کے بی بی فرمان دی نانا ہون تی تھکیا۔ حضرت فضا نے آگیا بازار تے دربار چ نہ تھکن والی ہے، تھکاوٹ دی وجہ بھی نانے نو دس وہ سن لو تیاں چھتی سمجھن گیا۔ بی بی فرمایا نانا مینو دربار نہ تھکا سکے، مینو بازار نہ تھکا سکے، میں پیران دیا سارا تھلے کھلو کے خطبے دیتے نے، تھکی کیوں ہاں اے پیکیاں نو اے محسوس کرن گیا تسی نہیں۔ بی بی فرمایا تیری قبر تو 10-12 گز دور میں کھلوتی ساں جدو مینو سکے پیو دے پتر نے آکھیا اینا جو زینب کیڑی، جدو ویر نہ سجانن ہو تو پینا تھک دیا، جدو پیکے نہ سجانن ہوتیاں تھک آباد رہا بھائی، جڑی کدرے نہیں تھکی۔ خدا دی قسم یزید دے دربار چ جا کے بی بی کنیز ایک نہیں سی، صرف فضا نہیں سی، کنیزہ اور بھی ایسا، بی بی دے نال کنیز صرف فضا نہیں سی، جڑیاں انصار دیاں مستورات سن، صحابہ دیاں جڑے نال شہید ہوئے سن، غیر سید انہاں دیاں جڑیاں بیویاں نال سن وہ بھی تو بی بی دیاں کنیزہ ہی سن۔ جدوں دربار شام وچ گئے نا ادوں بی بی نے ایک جملہ آکھیا ایتھے تکلیف ہے، بی بی کنیزہ نو آکھیا تسی میرے دوالے کھلو جو، میں تواڈے وچکار کھلو نہیں، کوئی ادھر کھلو جو کوئی ادھر کھلو جو، پتہ ہی نہ لگے میں کہوں۔ کہ بلا مینیجر بینک دے دی تھی ہوئے تے 10 دی پھر دی ہے 10 دی پھر دی، میں مینیجر دی بیوی ہوں، میری تیاں اتنے مجلس سننا ہوں تے ضرور بانے بانے نہ دس چھڑ دیاں نے، جنہوں نہیں پتا انہوں دس دیاں کہ ایڈا پڑھ دا نا پیار آمیں بانے بانے آکھنا ابو تھک گئے نے، ابو واسطے چاہ بنائی جے، بیویں پوچھتے رہے کون تو اڈا ابو آجا پڑھ دا پہ، یہ دا مطلب ہے تھوڑا جا بھی نامور پہ ہو بے تے تیاں وہ دا کریڈٹ لین واسطے دس دیاں پتہ نہیں زہرہ دی تی تک میں دا ویڑا آ گیا،
بی بی فرماتی ہے مینوں لکا لو پتہ ہی نہ لگے میں سلطان الانبیاء دی نواسی ہوں میں امام ہوں زمانے دے امام دی بیٹیاں ولی مطلق دی بیٹیاں بی بی چھپ کے کھلوتے ہیں پتہ فضا کے کھلوتے بی بی چھپ کے کھلوتے سن جس بی بی نے قبلہ پتران دی شہادت برداشت کی تھی ویران دی شہادت برداشت کی تھی حوصلہ ویکھو تے بی بی دا کارنامہ ویکھو بڑا کچھ بی بی نے چادر برداشت کی تھی اب بی بی نے تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیتی میرے ہاتھ ہے جو قرآن ہے جدو یزید نے آکیا نا کوئی وحی نہیں اتری تھی کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا بنو ہاشم نے انہوں پڑھیا کرو پاویں ایک صفحہ روز دا پڑھو خدا دا ناجے جڑا بچہ پڑھے انہوں آکھو ایک صفحہ پڑھے جڑی بچی پڑھی ہے ایک دن چ ایک واری ایسے کارج قرآن دا ایک صفحہ ضرور پڑھو تو انہوں میں دا مول دساں شیعہ ہو یا اہل سنت خدا رہا میں بہت آتا نہیں پیاندہ جیڑی بچی پڑھی ہے جیڑا بچہ پڑھے جیڑا بزرگ پڑھے وہ ایک صفحہ روز دا پڑھ چڑھے مہربانی کرو کیوں جدوں سے کہنا کوئی وحی نہیں اتری تھی بی بی فرمایا اماں پیچھے ہٹے کنیزہ حیران ہو گئی بی بی تیرا پردہ فرمایا میں نو قربانی دین دے ہو سر میرا آگے ننگا ہے میں والا دے پردے نال منہ لکائے ہے کدوں تک میں برداشت کراں میں ویر دا قتل برداشت کیتا میں پتران دے قتل برداشت کیتے میں اجڑ گئی ہون میں توحید تے عرف ہون دے میں علی دی بیٹی ہاں میں ذمہ دار باپ دی بیٹی ہاں اللہ گئی توحید دے خلاف گلا کرن اللہ گواہ رہی بی بی پیچھے ہٹایا حضرت فضا نو تے بی بی نے اپنی ولایت نو استعمال کر کے فرمایا اس کو چپ ہو جا پھر بول نہیں کو سکیا آج جدوں اللہ دی کوئی وکالت کرتا ہو جدوں توحید دی وکیلہ بی بی بنی ہے نا قبلہ جدوں چپ ہر شے ہوئی ہے یزید نے اشارہ کیتا موزنہ نو آسانہ دے ہو اے بی بی بولے گی تے لے جائے گی ملک دے سفیر بیٹھے نے آج بھی شام جاؤ تے 7 بندے 4 بندے 3 بندے 6 بندے اذان ایک وقت ہی دے دے اوتھے کھلوتا ہے اوتھے کھلوتا ہے اوتھے کھلوتا ہے آج بھی میں آج دی گل پہ کروں شام چلے جاؤ یزید دے دربار نو مسجد بنو امیہ دے ہاں او دے بچ اذان ایک بندہ نہیں دیندہ اور گٹھے اوتھے ایتھے اوتھے اے انہوں دی گل جاری ورنہ ہر جگہ اذان ایک بندہ دے وہ جدو سارے بندے آزانہ شروع کر دیتی ہیں تاکہ بی بی دی گل کوئی نہ سنے بی بی چپ کر کے آزان سنتی رہی جیڑے بلے از مؤذن نے آکھا نا اشہد اللہ محمد الرسول اللہ بی بی نے دوبارہ کیا اسکار چپ ہو جاؤ اے زہرہ دی بیٹی تے علی دی لخت جگر بولی بی بی فرمایا یزید آپ بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میں بی بی دے توجہ ہٹا لئی یزید دے توجہ ہٹا لئی بی بی تو توجہ ہٹا کے نا اے ملاؤن اے اندر شراب چند مست سی کوئی نہیں سی مست انہوں سارا پتا سی انہوں شراب دا فائدہ نہ دیا کرو شراب دا فائدہ دیو گے تو آکھا میں نوشی کوئی نہیں سی انہوں چنگا پہلا پتا سی بی بی دے توجہ ہٹا لئی کہ بی بی بولی تو معاملہ خراب اے بی بی سکینہ نے پوچھتا من انتی تو کون 3 باری پوچھیا تو بی بی نہ بولی چوتھی باری تازیانہ نے اشارہ کیتا اور بی بی سکینہ نو مارن واسطے ودیا حضرت سجاد اگے آکے فرماتے ہیں پہلا میری گل سن لو تو اڈا ہاتھ روکن والا کوئی کربلا کے ٹبیوں تو تسی شروع ہوئے ہو تے شام دا دربار آ گیا جتے دل کرتا تسی میری بہن نو مار دے ہو ہن میری گل تے سنو ایک بندے آکے سن لئیے یزید آکھن لگا آکے انہوں دسو کی آکھنا چاہتا ہے اگے آکے سجاد گل کیتی ہے 2 جملے ہو رہے حضرت سجاد فرماتے ہیں وہ ظالموں رسی بڑی تنگ ہے بولنا چاہتی ہے میری بہن بول نہیں سکی رسی کشادہ کرا کہنے لگے کر میرے مولا پتہ نہیں بیڑیاں نال بیٹھے کے میں نے آج جڑے ویلے آنج کر کے رسی کشادہ کیتی نے تے نال ہوڑی ہوڑی پہ فرماندے سن ہن جو پوچھے گا دسی جدو گل کرے گا ادھے نال بولی شرافت دی آتے 4.5 سال تقریباً زندگی ہے تے بی بی فرماندی ہے سجاد ویر میں ادھے نال بولا آئے ہائے رو کے سجاد فرماتے ہیں جدو پھپھی پہ ہی بول دی تو میں حجت تینوں اجازت دینا ورنہ ظالم ظلم کرنے کے بولنی اس پوچھیا تو کون ہے بی بی فرمایا میرا نام فاتح تو سا جدو ہائے آکھی ہے نا ایک دعا دل چ کر لو منہ چ آمین آکھ لو دعا کرو کوئی فاطمہ کسے دربار چ نہ جائے بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے
مینوں پیو سکون دی وجہ تو سکینہ، سکینہ دا عربی ہے، یہ ترجمہ سکون ہے۔ امام صاحب سکون آتے سن، میرا سکون، میرا سکون، ویسے سکینہ عربی گل سنا پیو دی محبت دی۔ بی بی فرمایا تازہ خرمے بابا لے آتے سن، سب تو پہلے مینوں دے سن، اور اگلی گل اخیر دسی نے اکبر تو پہلے۔ ہر چنگی شے اکبر واسطے ہوتی سی، لیکن جب میرے بابا کو شاید ہوتے سن اور سب تو پہلے مینوں دے سن۔ یہ ملعون کہنے لگا اگر ہن تیرے سامنے خرمے تازہ ہون تو تینوں پیو یاد آئے گا؟ بی بی فرماتی ہے ہن نہیں، جدوں میرے سامنے تازہ کھجوراں آئیاں نے مینوں بابا بڑے یاد آتے ہیں، کیونکہ میرے واسطے ہمیشہ لے کے آتے سن۔ عزادارو آخری جملے اس ملعون نے کہ تشت نے اشارہ کیتا، کہنے لگا تشت اس بچی نوں دیو کھجوراں کھا لوے بھوکی ہے، جدی ہائے میرے تک آئی انہوں پتہ ہے وہ تشت کی سی، تے جڑا زندگی چ مجلس پہلی باری آیا انہوں دسنا پینا ہے، اور میں نہیں دسنا، تسی شامل ہو، میں رونا چاہنا، کوئی ایک بندہ بول کے دسے مینوں کی سی اس تشت۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم دا کٹیا سر، اس ملعون نے خیزران دی چھڑی نہ جڑے ویلے وہ تو کپڑا ہٹایا، تیاں بیٹھیاں نے کسے دا دل نہ پھٹ جائے، تیاں پیو دا منہ کفن جو کھاویں دیا نے کفن، تے جیسے تی دے سامنے پیو دا نراز کٹیا سار آ جائے، پتہ نہیں ہوتی کہ میں برداشت کرے۔ میرے عزیزو آخری جملے نے میرے دعا کریے، اس 3 سوٹیاں بی بی سکینہ دے سامنے میرے مولا دیا ہوندہ دے ماریاں، جڑیاں گلہ کرتا رہا وہ میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کافی ہے، خون نکلے مظلوم دیا ہوندہ جو لوگ اندنے صحابہ نو نہیں مانتے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے صحابی اس ویلے یزید دے دربار چ موجود سن، اے دی جتی لبے میں سر تے ملنا، ایدے پیران دی خاک ہوئے میں سرما بنا لو، اوتھوں دوڑیا ماما کھل گیا، سفید وال ضعیف آدمی کہنے لگا یزید پہلے میں نو مار، نرا مار نہیں، کوڑے نہیں، میرا قتل کر دے، میرے ٹکڑے کر دے، ٹکڑیاں نو اگلا دے، آگ لا کے دریاج بہا دے۔ تو سن لیے ساری تفصیل، تے نال نسدہ ہوندہ سی، یہ 2-4 پوڑیاں اتے بیٹھا سی، 2-4 پوڑیاں اتے چڑھ گیا، انہوں خطرہ پہ گیا کہ بندہ حملہ کر گیا، کہنے لگا پھڑو ضعیف نو پھڑو، ضعیف نو پھڑو، بندیاں انہوں پھڑ لیا، تے اس آکھیا کی، اس آکھیا میرے ٹکڑے کر، ٹکڑیاں تو بعد اگلا میرے لوگے کو ساری گال گوا چھڑی دے، وہ یار کو بچہ میرے لوگے کو چھٹن لگا، دعا کریے، آنسو آئے ہیں تے ویچی کرنی ہے، آنسو خوشک ہون تو پہلا میں سن پتا دعا کر لینا، اے میرے مولا کا فرمان ہے، آنسو وگدہ ہوئے، اے ریش تے خط تک آنسو آ جائے، اللہ کریم ہو جاندہ ہے، جباری تو کریمی تک آ جاندہ ہے، تاں تارک جمیل صاحب فرماندے رہے رو کے دعا کرو جلدی قبول کرتا ہے۔ مولا تو انہوں جزا ہے، تار القادری صاحب اے جدوں رمضان تے ایدہ اجتماع ہوندہ ہے، اوتھے بھی جڑی دعا ہوندی ہے، اوتھے چ گریہ ہوندہ ہے، مولا تو انہوں جزا دے وے، ایدی گریہ وچ دعا کرن لگا، او سکا میں نو قتل کر، ٹکڑے کر، ٹکڑے نو اگلا، سا میری دریاج بہا، او سکا منہ تو گل کر، اگے ہی ضعیف ہے مرن دے قریب ہے، کیوں موت نو ایڈا پسند پہ کرنا ہے؟ او سکا جتے تو ماریا نا میں رسول چوم دیا میں، جتے تو ماریا نا سوٹیاں ماریا، میں اپنی آنکھاں نال زمانے دے سلطان رسول نو چوم دیا ویکھے، انہوں صاحب لگا کہ اس بندیاں دے دل نرم کر دینے، لوکاں نو پتہ لگ جانے نواسہ رسول نو مارے ہیں، تے رسول دا بیڑا اجاڑے ہیں، اس جلاد نو آکھا قتل کر، قتل کر، قتل کر، جلاد نے تلوار کٹی، آخری جملہ ہے، اوتھو ایک بندہ دھوڑیا، اس یزید دے کاننے چ کوئی گل کی تھی، کہنے لگا نہ چھڑ دے، تو سا سوڑ لی گا، جلاد تلوار مارن لگا ہے، اس بندے کاننے چ گل کی تھی، کی میں نہیں پتا، انہیں پتا لگ جانا، اس کاننے چ گل کی تھی، یزید آکھا رک جا، اور رک گیا، اور ساکھا ضعیف چلا جا، جا میں تینوں آزاد کیتا جا، اور رک گئے، حضرت ابو برزہ رک گئے، تے رک کے فرماندن ظالم تو سارے زمانے تو وڈا ہے، تے میرے تے رحم دا ڈرامہ رچائے ہی، بڑا میں رحیم ہاں، تے بڑا میں رحم کیتا۔ حضرت ابو برزہ فرماندن اے 10 چھاڑے کواری میں نو کیوں چھڑے، او سکیا مروا میں تینوں دینا سی، تیرے خون دیاں چھٹاں لوگاں دے دامنا مار لگن آڑیاں سان، ہونے چند منٹ تو پہلے میں نو کسے بندے کاننے چ دسیا ہے اے صحابی رسول ہے، اس کوئی بھی نہیں سنیا میں، او سکیا میں نو بندہ کاننے چ دس کے گیا ہے رسول دا صحابی ہے،
ماری ہے اور رو کے فرماتے نے ظالمہ اور نبی دے صحابہ دا حیا کرنا تیر رسول دی دے ہاتھ بن چھڑے نہیں محمد دیاں تیاں تیرے دربار جو بے پردہ تین بار آمین آکھنا لمبی دعا ہے بیماروں شفا ہو جائے جڑا بیمار ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے بیمار گھر تک جڑے محدود ہو گئے نہیں خالقہ مہربانی فرما تیرے دربار کوئی تھوڑا نہیں شفا کامل عطا فرما جڑا بے روزگار ہے انہوں روزگار عطا فرما میرے خالقہ جڑا بے اولاد ہے انہوں اولاد عطا فرما اس ذکر دے صدقے نہ پہ منگنے ہیں ایسے وہ کریم ہے ضرور گھر سنے گا بے اولاد نو اولاد دے دے بے گھر نو گھر دے دے بے دولت نو دولت دے دے بے عزت نو عزت دے دے شرافت نہیں تے شرافت دے دے جڑے پرا بہناں نو کہہ گئے نا سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی جڑے پرا بہناں نو کہہ گئے نا باہر جان لگیا میں تیری شادی آ کے کروں گا انہاں دے حال تے رحم فرما انہاں دا کم نہیں تے کم دے دے کاغذات نہیں تے پر انہیں ملک کاغذات بنا دے جڑے راہ جنہوں انہوں منزل تک پہنچا دے ساریاں دعاواں ذہن چ رکھو ہن اپنیاں بھی رکھ لو والدین واسطے مرحومین واسطے رکھ لو بچ میرے ذہن چ ایک دعا ہے مخصوص وہ دے واسطے بھی آمین آکھنا وہ میں ذہن چ رکھ لیے اللہ جاندا ہے علیم بذات الصدور ترے ترلے کر لگا ایویں اولے لین لگا اولے منہ نہیں نہ بخان دے قابل سی پھر اولے لئی دے کسے اولے پیچھے کھلو کے وہ گل کر لگا پہلا اولا پہ لینا علی اصغر دے آخری سادہ واسطے ساڈے گناہ معاف فرما خالقہ ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما دوجے پردے پیچھے کھلو کے منگن لگا بہت بڑی دعا ہے بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما اور وہ التجا جڑی میں آخری کرنا تانوں بھی یاد ہو چکی ہے اینوں دہرانا میں انجیاں جی قرآن روز دہرائی تے اینوں دہرانا یہ میریاں بڑیاں دعاواں قبول ہوئی سامنے قرآن ہے تے بڑیاں لوگاں دیاں بھی قبول ہوئی مینوں لوگ دس دے کہ ساڈی بھی قبول ہوگی ساڈی بھی قبول ہوگی یہ دسن والی گل نہیں ویسے چلو دعا کرنے ہاں واسطہ وہی دین لگا جنہاں نال عرش ہل جائے حوراں دے وال کھل جان ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ جان واسطہ ہی ایسا ساری سفارش ملائکہ بھی کرن گے واسطہ وہ دین لگا یا اللہ اسی ککھ بھی نہیں تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرندا ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و ابناء اللہم صلی